میں سمجھتا ہوں یہاں محترم ساحل ادیم صاحب سے غلطی ہوئی ہے. میں گھر میں ہوا ہوں, میری چھوٹی بچی کہہ رہی ہے ابو طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ساحل ادیم نے کسی خاتون کو کہا ہے کہ 95% خواتین جاہل ہوتی ہیں اور دلیل بھی دی ہے 95% عورتوں کو طاغوت کا نہیں پتا. کیا واقعی 95% عورتیں جاہل ہوتی ہیں؟ بھائی میں سمجھتا ہوں یہاں محترم ساحل ادیم صاحب سے غلطی ہوئی ہے. اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا, اور اگر کہہ دیا تو اس پہ معذرت کر لینی چاہیے تھی. 2 لفظ لگتے ہیں معذرت کرنے میں کہ بھائی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, بہن سسٹر اگر آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, اور میں اپنے الفاظ تھوڑا سا درست الفاظ میں جو سلیکشن ہوگی الفاظ کا وہ میں آئندہ اس میں خیال کروں گا. دیکھیں کم علم ہونا ایک الگ چیز ہے, جاہل ہونا الگ بات ہے. جاہل کا لفظ ہماری سوسائٹی میں گالی سمجھی جاتی ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, تقریر کر رہا ہوں, مختلف شریعت کی باتیں بتا رہا ہوں, تو آپ میرا بیان سننے آئے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید مفتی صاحب کے پاس علم ہم سے زیادہ ہے. دین کے علم کی بات ہو رہی ہے, ہر علم کی بات نہیں ہو رہی. آپ کا یہ خیال ہے تبھی آپ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اب میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں بھائی آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس علم کم ہے, آپ کم علم ہیں, اور میرے پاس علم زیادہ ہے, یہ آپ کے خیال کے مطابق. لیکن میں اگر آپ کو کہوں آپ جاہل ہیں, دیکھو کچھ عربی کی اصطلاحات جو ہے نا وہ اردو میں آ کے چینج ہو جاتی ہیں. جاہل عربی زبان کا لفظ ہے, کم علم کو ہی کہا جاتا ہے, لیکن اردو میں جب آپ کسی کو جاہل کہیں گے نا تو یہ اس کا مطلب اس کی توہین ہی ہے, یہ انسلٹ ہی ہے, اس میں کوئی 2 باتیں نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں سورہ ضحیٰ میں اللہ نے کیا فرمایا, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب ضال کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے گمراہ. ضال کسے کہتے ہیں؟ گمراہ آدمی کو. اردو میں ترجمہ یہی بنتا ہے, لفظی ترجمہ اگر کیا جائے ضال کا. قرآن کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے نبی ہم نے آپ کو ضال پایا اور ہدایت دے دی. اگر ہم ایز اٹ از ترجمہ کر دیں گے تو ترجمہ کیا بنے گا, ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت دے دی. اس سے کیا میسج جائے گا کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے گمراہی میں زمانہ گزارا ہے, حالانکہ پیغمبر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے, نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد. یہاں ضال کا مطلب اردو میں جب ترجمہ ہوگا نا تو اردو کے محاوروں کو, اردو کے لب و لہجوں کو دیکھ کر ہوگا. یہاں ضال کا مطلب ہے کہ شریعت کے تفصیلی احکام آپ کو معلوم نہیں تھے, اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے, ہم نے آپ کو شریعت کے احکام سے بے خبر پایا سو باخبر کر دیا. شریعت کے تفصیلی احکام آپ کے پاس نہیں تھے تو ہم نے وہ دے دیا آپ کو. یا ہدایت کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو عام ہدایت ہوتی ہے, کہتے ہیں نا فلاں کو ہدایت مل گئی, کیا مطلب قتل سے توبہ کر لی اس نے, چرس سے توبہ کر لی. لیکن جب نبی کے بارے میں کہا جائے گا کہ نبی کو ہدایت مل گئی تو یہ ہدایت ترجمہ نہیں کیا جائے گا بھائی نبی تو ہدایت یافتہ ہی ہوتے ہیں, سیدھے راستے پر ہی ہوتے ہیں. یہ کہا جائے گا بھائی شریعت کے جو ڈیٹیل میں احکام ہیں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح, وہ نبی کو معلوم نہیں تھے نبوت سے پہلے, تو پہلے وہ معلوم نہیں تھے, اللہ نے ان کا علم آپ کو دے دیا. اس طرح سے اللہ نے آپ کی رہنمائی کی, گائیڈ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو. اب کم علم کا عربی میں جاہل کہتے ہیں, لیکن آپ نے ایز اٹ از اردو میں لگا کے بول دیا کہ اتنے لوگ جاہل ہوتے ہیں, تو یہ جملہ غلط ہے. تو غلط بات پہ معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا بھائی جس خاتون سے لڑکی سے وہ خطاب کر رہے تھے کہ سسٹر آپ کا نام کیا ہے, وہ اس نے اپنا نام بتایا, تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بھائی آپ کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا. بھائی وہ ٹھیک ہے نہیں پتا مطلب, آپ یہ بول دیں کہ ہمارے یہاں 95% خواتین کم علم ہوتی ہیں, اور یہ کہہ دیتے کہ یار یہ جاہل کا لفظ تھوڑا سخت بول دیا, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, بات ختم ہو جاتی 2 منٹ میں. تو وہ جب بھی آپ کسی کو اور اتنے بڑے طبقے کو جاہل کہیں گے, کوئی 1 2 کو بھی نہیں, تو خواتین کو انسلٹ تو محسوس ہوگی نا, ہمیں جاہل بنا دیا. دوسری بات یہ کہ یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے کہ خواتین جاہل ہوتی ہیں. دیکھو علم 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک دین کا علم اور ایک دنیا کا علم. دنیا کا علم یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے. آپ یونیورسٹیوں میں سروے کریں تو لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے. چند شعبے ایسے ہیں جس میں لڑکے زیادہ ہیں, ان میں لڑکیوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے نا. سول انجینئر تو لڑکے ہی بن رہے ہوتے ہیں, اس میں لڑکیوں نے کیا کوئی کنسٹرکشن تھوڑی کروانی ہے.
لیکن جو ایجوکیشن سے متعلق، تعلیم سے خالصتاً تعلیم سے متعلق شعبے ہیں، ان میں ریسرچ یہی ہے، مشاہدہ ہے کہ لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ. میرا تو اس پہ 10 سال پہلے بیان بھی ہوا تھا کہ لڑکیوں کے نمبر زیادہ آتے ہیں آج کل. لڑکے اکثر لونڈے لپاڑے پان گٹکے میں ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہیں، گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لڑکیاں جب پڑھتی ہیں تو پڑھائی کو فوکس کرتی ہیں، سروں پہ مسلط کر لیتی ہیں. اکثر دنیاوی تعلیم میں جو رزلٹ ہے اس میں لڑکیاں آگے ہیں. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، جو یعنی اگر آپ وہ کاؤنٹ کریں گے. دوسرا ہے دین کا علم. دین کے علم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. تو آپ حیران ہوں گے وفاق المدارس میں بھی لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے. یعنی عالمہ بننے والوں کی تعداد عالم بننے والوں سے چند سال پہلے تک تو زیادہ تھی، اب کا مجھے نہیں پتا. چند سال پہلے رپورٹ یہ تھی کہ زیادہ ہے، اب بھی زیادہ ہی ہوگی. زیادہ نہیں بھی ہو تو برابر سرابر ہی ہے. تو دین کا علم، دنیا کا علم، اس میں ایک دم کسی پہ یہ کہہ دینا کہ 95% خواتین جاہل ہوتی ہیں، غلط ہے. اگر ہیں تو پھر مرد بھی ہیں، یعنی لڑکیاں جاہل ہیں تو مرد بھی کیا ہیں پھر. طاغوت کا مطلب تو اگر 95% لڑکیوں کو نہیں پتا تو لڑکوں کو کون سا پتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو آپ یہی کہیں کہ ہمارے ملک کی اکثریت کیا ہے، ان پڑھ ہے. جاہل کے بجائے آپ کیا کہتے ہیں بھائی، ان پڑھ ہے. جاہل بھی بولنا ہے پھر سب کو بولیں جاہل، پھر اسپیسیفک خواتین کو خطاب کر کے کہنا کہ خواتین جاہل ہیں، یہ غلط. تو ایک بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ ساحل ادیم ہمارے لیے قابل احترام ہے، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. لیکن ایک میڈیا پہ ایک ایشو بہت چل پڑا ہے، تو اس میں اس مسئلے میں ساحل ادیم کو فیور نہیں کروں گا. دوسری بات یہ کہ جناب خلیل الرحمان قمر صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. انہوں نے جو میرا جسم میری مرضی والوں کو جس طرح سے طبیعت صاف کی تھی، بہت خاندانی کام کیا تھا، اور ان کے کلپ بھی اکثر آتے رہتے ہیں. اور یہ ان کی ایک اچھی عادت یہ ہے کہ یہ اس مغربی تہذیب سے متاثر نہیں ہے، اتنا متاثر جتنا عام لبرل طبقہ ہو چکا ہے. اور عورت کی وہ آزادی جو مغرب آزاد کر رہا ہے نا، عورت کو باپ سے آزاد، بھائی سے آزاد، شوہر سے آزاد، اس آزادی کا بھی یہ قائل نہیں ہے. حالانکہ ڈرامہ نگار ہو کے اتنے لبرل ہو کر بھی ان کو اپنی روایات کا کافی پاس ہے، اور وہ اس آزادی کے قائل نہیں ہیں. ان کے اکثر کلپ آتے رہتے ہیں. تو اور انہوں نے جو میرا جسم میری مرضی والوں کو جس طرح سے طبیعت صاف کی تھی، اور پورا میڈیا ان کے خلاف ہو گیا تھا، اور پھر بھی ایک بندہ اکیلا ڈٹا رہا، تو یہ ان کا عمل جو ہے قابل تعریف ہے. اس طرح سے مغربی کلچر سے متاثر نہیں ہے جس طرح عام طور پہ ڈرامہ نگار ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں ان سے بھی مسٹیک ہوئی ہے. انہوں نے جو ساحل ادیم کو فیور کیا، وہ لڑکی جب کہہ رہی ہے نا کہ آپ قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں، میں آپ سے کیا پوچھ رہی ہوں، تو اس کو ڈانٹا گیا ہے کہ آپ کو آیتیں سننے سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، اس طرح کے الفاظ کہے گئے. بھائی سوال اس کا یہ نہیں تھا کہ آپ قرآن کی آیتیں سنا کے غلط کر رہے ہو، سوال یہ تھا کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. دیکھو میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں، میں آپ سے کوئی واقعہ لے کے کوئی سوال پوچھ رہا ہوں، آپ سوال کے جواب کو فوکس کرنے کے بجائے آپ قرآن کی آیتیں یا حدیثیں شروع کرو گے تو میں کیا کہوں گا؟ بھائی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھے کیا سنا رہے ہو؟ قرآن کی آیتیں. تو فوراً ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اس کو قرآن کی آیتوں سے تکلیف ہے. بھائی جو بھی ان اسلام کی طرف منسوب ہے اسے قرآن سے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہے. اس کو تکلیف اس بات سے ہوگی کہ میرا سوال کیا ہے اور آپ جواب کیا دے رہے ہیں. تو یہ غلط ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں ایک کہ بعض دفعہ کیا کرتا ہے ایک داڑھی والا آدمی، وہ مدرسے کے پیسوں میں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ ہوتا بھی ہے، پیسے دائیں بائیں کر رہا ہے، یا مسجد کے امام پہ چندے کی خیانت کا الزام ہوتا ہے. اب لوگ امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، امام صاحب سے کہتے ہیں بھائی آپ حساب دیں، آپ نے اتنا چندہ لیا. امام صاحب قرآن کی اور آیتیں اور حدیثیں پڑھ کے سنانا شروع کر دیں کہ علماء کا احترام عوام پہ لازم ہے، مسجد کے امام کا بڑا احترام ہوتا ہے. تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی ہم آپ سے چندے کا حساب مانگ رہے ہیں اور آپ داڑھی کے فضائل سنا رہے ہیں، آپ ٹوپی کے فضائل سنا رہے ہیں، آپ علماء کے احترام کے فضائل سنا رہے ہیں. تو یہ فضائل ٹھیک ہیں لیکن بے موقع ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ فضائل ٹھیک ہیں، قرآن کی آیتیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن یہ ابھی آیتیں سنانے کا موقع نہیں ہے. تو اس لڑکی کا میرا خیال ہے یہ اعتراض نہیں تھا کہ آپ قرآن کی آیتیں کیوں سنا رہے ہو، اس کا اعتراض یہ تھا کہ میرے جواب کو آپ فوکس کریں. آپ تو جناب محترم ساحل ادیم صاحب کو اس کے جواب کو فوکس کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا بھائی 95% خواتین کو جو میں نے جاہل کہا، یہ جاہل کا لفظ ذرا سخت ہے، تو مجھے جاہل نہیں، مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ کم علم. اور وہ مرد، عورتیں نہیں بلکہ مرد بھی ہیں، وہ اس میں مرد اور عورت سب کیا ہیں. پھر ہم اس پہ بحث کرتے کہ یہ دعویٰ ٹھیک ہے یا نہیں، وہ ایک الگ بحث ہوتی ہے. وہ تو اس میں تو دو رائے ہو سکتی ہیں کہ دعویٰ درست ہے یا غلط ہے، لیکن
ورڈنگ بہرحال آپ کی ٹھیک نہیں تھی. اچھا یہ اتنا کلپ وائرل ہوا ہے نا کہ میں گھر میں ہوا ہوں, میری چھوٹی بچی کہہ رہی ہے ابو طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ابو طاغوت کسے کہتے ہیں؟ کسی نے میم بنائی ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہے. اچھا میں یہ پوری بات خلیل الرحمان قمر صاحب کے متعلق پوری کر دوں تو خلیل الرحمان قمر صاحب ویسے مغربی کلچر سے متاثر نہیں ہے, لیکن یہاں انہوں نے بھی ساحل ادیم کو جو فیور کیا ہے, میرا خیال ہے یہ مسٹیک ہوئی ہے خلیل الرحمان قمر صاحب سے. خلیل الرحمان قمر صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی اس موقع پہ جو ہے نا معذرت بنتی ہے. 2 لفظ معذرت کے بول دیتے اسی وقت کیا جاتا تھا یار, تو کیا جاتا تھا, اور خطا بھی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں غلطی بھی ہے. 2 لفظ معذرت کے بول دیں, بھائی یہ جاہل کا لفظ میں نے ذرا سخت کہہ دیا, تو جاہل کے بجائے ہمیں کیا کہنا چاہیے تھا, کم علم کہنا چاہیے تھا, یہ نالج نہیں ہے, اس طرح کے الفاظ کہہ دینے چاہیے تھے. اول تو وہ بھی نہیں کہنے چاہیے, 95% کو آپ کس بیس پہ, پھر عورتیں تھوڑی, وہ تو مرد بھی ہیں نا, بلکہ مرد زیادہ ہیں آج کل, جہالت آدمیوں میں کیا ہے زیادہ ہے. تو خلیل الرحمان قمر صاحب بھی ابھی تک وہ ان کے کلپ آ رہے ہیں ساحل ادیم ہی کو وہ فیور کر رہے ہیں, تو ٹھیک نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس موقع پہ فیور کرنا چاہیے, اور یہ ساحل ادیم کی انسلٹ مقصد نہیں ہے, غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے, کسی سے بھی ہو سکتی ہے. کس لوگ اب میم بنا رہے ہیں, وہ ایک ہمارے دوست ہیں جاننے والے نے میم بنائی کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کی تصویر ہے, نیچے لکھا ہوا ہے بائی دا وے مجھے بھی نہیں پتا کہ طاغوت کسے کہتے ہیں. صحیح ہے نا, یہ گاڑی اصطلاح ہے. طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ طاغوت ویسے تو تمام شیطانی قوتوں کو کہا جاتا ہے, لیکن یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے نظام کے علاوہ کسی اور نظام کو اگر ایکسیپٹ کر رہے ہو تو اللہ کے نظام کے علاوہ تمام نظام کیا ہیں؟ طاغوت ہیں. اللہ کہتے ہیں صرف میرا نظام ٹھیک ہے. تو یہ بات درست ہے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے بھائی صرف نظام کس کا درست ہے؟ اللہ کا. جو اللہ کے نظام کے علاوہ کسی کو بھی مانتا ہے نا دل سے, وہ طاغوت کو مانتا ہے. لیکن یہ جو اس طرح عام طور پر طاغوت کا لفظ استعمال کر کے نا, اس سے میسج غلط دیا جاتا ہے. میسج یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو سسٹم چل رہا ہے بہت سارے قوانین غیر شرعی ہیں, تو اب آپ ان غیر شرعی قوانین کو بدلنے کی اس طرح سے کوشش کریں کہ وہ بدلیں گے نہیں اور ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. بھائی غیر شرعی قوانین ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہیں, لیکن آپ اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے پازیٹیو وے میں بھی کوشش کر سکتے ہو. تعلیمی نظام کو آپ فوکس کرو, یونیورسٹیاں بناؤ, اسکول بناؤ. یہ ایک دم سے نظام اکھڑ کے چینج نہیں ہو جائے گا. تو اس کا حل یہی ہے کہ یونیورسٹیاں, اسکول, کالجز اچھے لوگوں کے ہاتھ میں جائیں, تاکہ تعلیم حاصل کر کے وہاں سے ایک اچھی قوم تیار ہو. بیوروکریسی میں اچھے لوگ جائیں, فوج میں اچھے لوگ جائیں, عدلیہ میں اچھے لوگ جائیں. یہ 3 ادارے تو ہیں جو ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں. بالکل وہی کام کرنا پڑے گا جو یہودی نے کیا ہے امریکہ میں 50 سال پہلے. وہاں کے ماہرین کہتے ہیں یہودیوں کی امریکہ میں 50-60 سال پہلے 2 ٹکے کی ویلیو نہیں تھی, کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. یہودیوں نے کیا کیا, ایجوکیشن پہ اور بزنس کو فوکس کر کے ہر شعبے میں اپنے لوگ ڈال دیے, ہو کے بھی پورا امریکہ انہوں نے کیپچر کر لیا ہے. یہ نہیں کیا شدت پسندی کے بس ایک لفظ لے کے پکڑ گئے اور یہ نظام بدلو, یوں کرو. بھائی آپ کے پاس نظام بدلنے کا جب تک کوئی سوٹیبل پیکج نہیں ہے تو نظام بدلنے کی باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں سب کر سکتے ہیں, میں بھی یہاں پہ کر سکتا ہوں بیٹھ کے باتیں. تو باتیں کرنے کے بجائے نا کوئی پریکٹیکل کر کے دکھائیں. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, میرے پاس ایک صاحب آئے, نوجوان آیا, 15 سال پرانی بات ہے, مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب میں نے ایک سسٹم تبدیل کرنا ہے پاکستان میں, یوں کرنا ہے, فلانا کرنا ہے, اس کے لیے میں ایک ادارہ بنا رہا ہوں اور آپ مجھے فیور دیں, اس کے لیے میں چندہ بھی کروں گا, یہ کروں گا. بہت بڑی باتیں نا, جو K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیوں سے بھی اوپر کی باتیں. مجھے کسی نے بتایا بندہ بہت مخلص ہے, بہت مخلص ہے. میں نے کہا بھائی میں آپ کو نہیں جانتا ہوں, نہ آپ کے پاس کوئی پیکج ہے ایسا کوئی پاورفل جو آپ بتا رہے ہو نا, اس پہ یہ اشکالات ہیں. میں آپ کو فیور کروں, پتا چلا اس کے بعد آپ کے تلوں میں بھی تیل نہ نکلے اور کچھ بھی نہ ہو, دھڑام سے میری بھی بدنامی ہوگی, آپ کی بھی بدنامی ہوگی. لوگ اپنی صلاحیتیں, اپنا پیسہ خرچ کریں گے, آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کام کر کے دکھائیں, کام کریں آپ. جب ہم دیکھیں گے نا جو آدمی کام کر رہا ہوتا ہے نا, لوگ خود اس کا ساتھ دیتے ہیں, اچھے لوگ خود ساتھ دیتے ہیں. یار کہ پیکج ہے اس کے پاس, ایک سوٹیبل پیکج ہے, ایک ریلائبل پیکج ہے. دیکھو جو بزنس کا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا بزنس ہے, یہ ہماری ارننگ ہے, تو اس میں اب آپ پیسہ لگائیں. لوگ دیکھتے ہیں واقعی یار ایک چلتا پھرتا بزنس ہمیں نظر آ رہا ہے. ہوائی آپ زیرو سے آ گئے, آپ بولو کہ میرے پاس پیسہ لگاؤ, کیا کرے گا بھائی؟ میں جب پیسہ آئے گا تو سوچوں گا کہ میں کیا کروں,
کوئی لگائے گا پیسہ اس میں؟ کوئی رسک لے گا؟ تو پیسہ بھی نہیں لگائے گا, وقت بھی نہیں لگائے گا. تو میں نے کہا آپ کام کر کے دکھائیں, جب کچھ ہمیں نظر آئے گا نا کہ واقعی کوئی پازیٹو وے میں آپ کام کر رہے ہو, تو پھر ہم بھرپور آپ کا ساتھ دیں گے. 15 سال ہو گئے, 5 روپے کا بھی کوئی کام نہیں ہوا ہے, 5 روپے کا بھی. اور وہ کام جو کیا انہوں نے, وہ کیا کیا وہ میں بتاؤں گا تو وہ بندہ سمجھ جائے گا میری بات ہو رہی ہے, اس لیے میں بتا نہیں رہا. کام الٹے شروع کر دیے اور زیادہ. کیا بتاؤں ابھی میں, کیا منہ سے نکلنے والا ہے. وہ آج کل وہ روحانی عامل بنے ہوئے, جن چڑیل بھوت بھگا رہا ہے وہ بندہ. جب کسی کام کا نہیں ہوتا نا آدمی, تو جن چڑیل بھوت بھگانے کا بزنس کرتا ہے پھر وہ. تو طاغوت کا لفظ استعمال آج کل بہت ہو رہا ہے, یونیورسٹیوں میں بھی, ہر جگہ استعمال. اب تو میرے گھر میں بھی بچوں نے پوچھ لیا طاغوت کیا ہوتا ہے, ہمارے گھر میں بھی ابھی یہ لفظ آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو نظام کی تبدیلی کی کوشش کریں, چاہے طاغوت کا مطلب آپ کو پتا ہو یا نہیں پتا ہو, لیکن تبدیلی کا آپ کے پاس کوئی سوٹیبل پیکج ہونا چاہیے. وہ پیکج لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح سے ہم تبدیلی چاہتے ہیں, تو وہ پیکج ہم دیکھیں گے. بھائی سوٹیبل طریقہ ہے تو ہم سب ساتھ دیں گے. اور اگر خالی باتیں ہی باتیں ہیں تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. ایک آدمی شادی نہیں کرتا تھا, بیچارہ بھنگی تھا وہ, تو کسی نے پوچھا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا یار میں اونچے خاندان میں شادی کروں گا, میں کسی گھٹیا خاندان میں شادی نہیں کروں گا, اس لیے میں نے ابھی تک نہیں کی شادی. اس نے کہا تو بھائی کیسے اونچے خاندان میں شادی کرے گا, تیرے پاس پیکج کیا ہے؟ کہہ رہا بہترین پیکج ہے, بادشاہ کی بیٹی کو میں نے پیغام نکاح کا بھیج دیا ہے. اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ کوئی بزنس سوچا ہے؟ کہہ رہا نہیں, آدھا کام ہو گیا, آدھا رہ گیا ہے. آدھا کام کیا ہوا؟ کہہ رہے ادھر سے ہاں ہو گئی ہے, ادھر سے ہاں کا انتظار ہے. ادھر سے میری طرف سے ہاں ہو گئی ہے, بادشاہ کی طرف سے انتظار ہو رہا ہے ہاں کا. آدھا کام ہو گیا نا بھائی, ادھر سے ہاں بھی ہوتی ہے, ادھر سے بھی ہوتی ہے, تو نکاح ہو جاتا ہے نا. تو ادھر سے ہو گئی ہے, ادھر سے انتظار ہے. یہ کوئی پیکج ہوگا؟ ایسے تو بھائی بیٹھ کے باتیں کرتے رہو. تو اس بھنگی کو کیا کہا جائے گا یار؟ ہاں بولنے پر, ایجاب کرنے پر گورنمنٹ سے کوئی پابندی نہیں ہے, پیغام بھیجنے پر بھی پابندی نہیں ہے, ادھر سے جواب آئے گا. تو اسی طرح میرے بھائی بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک ہمارے دوست تھے, کہتے ہیں یار میں پتہ نہیں شادی نہیں ہو رہی میری. میں نے کہا بھائی تو کچھ کوشش, ہلے گا جلے گا تو ہوگی نا. بیٹھا یہاں جب بھی آؤ تو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے یہاں پہ آرام سے. لوگ کہہ رہے میرا کاروبار نہیں ہو رہا. تو کیسے نہیں ہوگا؟ تو ہلو گے جلو گے, تم سرچ کیا کر رہے ہو, تحقیق کیا کر رہے ہو, کن کن لوگوں سے تم نے مشورہ لیا ہے, اب تک کی رپورٹ تو پیش کرو. کوئی رپورٹ نہیں ہوتی. پڑے ہوئے ہوں گے سس لوگوں کی طرح, ہل رہے نہیں ہے, جل رہے نہیں ہے, اور پھر فوراً کہہ دیں گے ہم پہ کسی نے کچھ کر دیا, بندش لگا دی. نہ صحت بنانے کے لیے, آپ دیکھو لوگ اکثر صحت خراب ہے, بھائی آپ نے صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے پیکج کیا ہے آپ کے پاس؟ لوگ آتے ہیں نا میری صحت بہت خراب ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے کولیسٹرول کا ٹیسٹ کروایا؟ کہتے ہیں نہیں. میں کہتا ہوں بلڈ پریشر آپ چیک کرواتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں, حالانکہ 40 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے ان کی. میں کہتا ہوں آپ نے کبھی شوگر کا ٹیسٹ کروایا؟ نہیں ہے. تو بھائی یہاں سے دفع ہو, اپنا بھی ٹائم ضائع مت کرو, میرا بھی ٹائم ضائع مت کرو. تم جاؤ کسی پھونکوں والی سرکار سے پھونکے مرواتے رہو بیٹھ کے بس. جو آدمی چاہتا ہے میری صحت اچھی ہو جائے, تو صحت بنانے کا ایک پیکج ہے نا ڈاکٹروں کے پاس. بھائی آپ 40 سال سے زیادہ ہو, آپ یہ ٹیسٹ تو پہلی فرصت میں کرا لو, کہتے ہیں نا ڈاکٹر, تاکہ جو گڑبڑ ہے سامنے آ جائے. پھر جب گڑبڑ سامنے آئے گی اس کو ٹھیک کرنے کا بھی پیکج ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, دوسرے 5-6 ڈاکٹروں سے مل کے کوئی پیکج ہوگا نا آپ کے پاس کہ اس طرح سے ٹھیک کرنا ہے. کوئی پیکج ہے نہیں آپ کے پاس, بس اتنی موٹی توند لے کے کولیسٹرول کے ڈبے بن کے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہو یار میں نے صحت ٹھیک کرنے کو فوکس کرنا ہے, میں نے اپنی صحت کیا کرنی ہے ٹھیک. جو صحت ٹھیک نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, صحت ہی سب کچھ ہے. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, ایسے شخص کو یہی کہا جائے گا. تو آج کل یونیورسٹیوں میں بڑی تحریکیں چل رہی ہیں, نظام بدلو, نظام کی تبدیلی کی بات کرو. بھائی جان بات سب کر رہے ہیں, بات مت کرو, آپ پیکج پیش کرو. یہ پیکج ہے ہمارے پاس. تو جامعۃ الرشید کا بھی ایک پیکج ہے, علماء کا بھی ایک پیکج ہے. علماء دینی مدارس میں علماء تیار کر رہے ہیں, اور جامعۃ الرشید کیا کر رہا ہے, وہ بھی ایک پیکج ہے. بھائی علماء کا بھی ایک کھیپ تیار ہونی چاہیے نا بڑے پیمانے پر. دوسرا پیکج جامعۃ الرشید کا بھی ایک پیکج ہے کہ بھائی ہم ان لوگوں کو عالم بنائیں جو پہلے سے پڑھے لکھے ہیں, تاکہ وہ اداروں میں جا کے کام کریں, بیوروکریسی میں لوگوں کو بھیجا جائے. پھر یونیورسٹیاں اپنی بنائی جائیں. تبھی غزالی یونیورسٹی بنا دی ہے جامعۃ الرشید نے, خالی باتیں نہیں کی ہیں, یونیورسٹی بنا دی ہے. آپ جائیں گے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو, وہ پورا ان کے پاس ایک پریزنٹیشن ہے ویڈیو کی شکل میں. وہ بتائیں گے بھئی اتنا کام ہو چکا ہے, اتنا باقی ہے, اور یہ ہمارا سلیبس ہے, اور اس طرح سے کام ہوگا.
اور اس طرح کے ہم لوگ تیار کر رہے ہیں مستقبل میں. بنا بنایا ایک پیکج ہے, آپ دیکھیں گے آپ پاگل ہو جائیں گے دیکھ کے, یار زبردست, ویل ڈن, کوئی کام کر کے دکھایا. پھر آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ کچھ بنا بھی ہے اب تک, کوئی رپورٹ ہے, وہ دکھائیں گے یہ ہمارے طلبہ ہیں جو ہم نے تیار کر لی ہیں, جو ان اداروں میں کام کر رہے ہیں. تو ایسا کوئی بھی ادارہ ہو, خالی اکیلا جامعۃ الرشید نہیں, اور بھی بہت سارے مدارس ہیں, تو جو کچھ کر رہا ہے نا وہ کر کے دکھائے, پھر آپ کہیں کہ بھائی بہترین ہو گیا. خالی بات کرنا کہ طاغوتی نظام اور نظام کی تبدیلی اور تبدیلی کی باتیں, تو باتیں بھائی جتنی مرضی کرتے رہو, سوائے لوگوں کا ذہن خراب ہونے کے, کنفیوژن پیدا ہونے کے, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جو کام ہو رہا ہے ہم اس سے بھی رہ جائیں گے. تو ایک تو محترم ساحل ادیم صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ کیا کریں, معذرت کر لیں, کچھ نہیں ہوتا اس سے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں, بہت سی اچھی باتیں کرتے ہیں, اپنے لب و لہجے میں تھوڑی سی نرمی پیدا کریں. بہت دنوں سے خیال ہو رہا تھا میں کہوں, اب میرے پاس ان کا پرسنل نمبر نہیں ہے, ویسے تو فون پہ یہ باتیں بتانی چاہیے, لیکن اب یہ چونکہ پھیل گئی ہیں. بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں بھائی ساحل ادیم صاحب کو سنو نا تو ڈر لگنے لگتا ہے, خوف پیدا ہونے لگتا ہے, پتہ نہیں ایک دم ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں نا. وہ اینکر کہتے ہیں میرا کیا قصور ہے بھائی, مجھے کیوں ڈانٹ رہے. تو تھوڑا سا کیا پیدا کریں, مذہبی اسکالرز کو اس زمانے میں بہت نرم ہونے کی ضرورت ہے. لوگ بہت بتکے ہوئے ہیں مذہبی لوگوں سے. لوگ سمجھتے ہیں یہ جو مذہبی اسکالر ہیں ان کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں, جہاں بھی جاؤ گے یہ ٹکر ماریں گے. ڈرے ہوئے ہیں لوگ. بعض اس لیے ڈرتے ہیں کہ چندہ مانگ لیں گے, بعض اس لیے ڈرتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے, بعض اتنا ڈرا دیتے ہیں تمہیں یہ نہیں پتا, تمہیں یوں نہیں پتا. وہ کسی نے میم بنائی ہے کہ کوئی بندہ جا رہا ہے کسی لڑکی کے ساتھ نا ڈرائیونگ کرتا ہوا, اس لڑکی سے پوچھا تو طاغوت کا پتا ہے, اس نے کہا نہیں. نکل یہاں سے, تجھے طاغوت کا نہیں تجھے طاغوت کا پتا ہے, کہہ رہی نہیں مجھے تو نہیں پتا. چل میں نکل, تجھے طاغوت کا نہیں پتا. پاکستانی قوم تو فارغ بیٹھی ہوئی ہے نا, آپ کو پتا ہے فارغ بیٹھی ہوئی ہے نا, یہ 95% جن کو واقعی نہیں پتا, تو وہ میم کا پتا ہے ان کو کہ طاغوت پہ میم کیسے بنائی جاتی ہے. تو تھوڑا مذہبی لوگوں کو نا لب و لہجے میں, ٹاک شاک میں کیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے, نرمی, تھوڑا ریلیکس, آرام سے, محبت سے, تمیز سے. دین کو اتنا پیچیدہ بنا کے نہ پیش کریں کہ لوگ ڈر جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کے مینٹل لیول کے حساب سے بات کیا کرو. ساحل ادیم صاحب صرف ایک گزارش کی حد تک یہ بات کہہ رہا ہوں, اکثریت کو طاغوت کا نہیں پتا, تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بتا دیتے کہ دیکھو بیٹا یا بہن, آپ کو میں بتاتا ہوں, تھوڑا طاغوت کا مطلب ہے ہم ایک برے نظام پہ جو راضی ہو کے رہ گئے ہیں, یہ غلط ہے. اللہ کے سوا جتنے بھی نظام ہے دنیا میں وہ سب کیا ہیں, طاغوت ہیں. اگر آپ ان کو دل سے ایکسیپٹ کرتے ہو تو آپ نے گویا طاغوت پر ایمان لے آئے, یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. تو ہمیں شرک سے بھی توبہ کرنی چاہیے. تو بھائی اگر آپ کو ایک چیز نہیں پتا تو مجھے کیا چاہیے, میں یہ بولوں تجھے پتا ہے, نہیں پتا, جاؤ. وہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے یار, ایک ملا نصیر الدین کا ایک لطیفہ ہے نا. ملا نصیر الدین جو تھے نا, ان کو تقریر کرنا نہیں آتی تھی. یہ میں کوئی ساحل ادیم پہ فٹ نہیں کر رہا, یہ ہٹ کے ایک لطیفہ ہے. ملا نصیر الدین کو تقریر کرنی نہیں آتی تھی نا, تو ملا نصیر الدین نے اب پریشان کہ یار میں کیسے تقریر کروں. جلسے میں کہا کہ لوگوں آپ کو پتا ہے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. لوگ اس طرح ہی کہتے ہیں نا آپ کو پتا ہے, تو لوگوں نے کہا نہیں پتا. تو اس نے کہا تمہیں تو محاوروں کا ہی نہیں پتا, یعنی یہ تو ویسے ہی ایک پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اس کے جواب میں لوگ خاموش رہتے ہیں نا, پھر ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. تو لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. اس نے کہا تمہیں تو محاوروں کا ہی نہیں پتا, یہ تو ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے, کوئی سوال تھوڑی ہوتا ہے. تو جاؤ میں تم سے نہیں بیان کرتا, جاؤ. لوگ دوبارہ پکڑ کے لائے جلسے میں, بھائی آ جاؤ یار. پھر کہا لوگوں تمہیں پتا ہے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا ہمیں پتا ہے. پہلے کہا تھا نہیں پتا نا, لوگوں نے کہا پتا ہے. کہا جب پتا ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. لوگ کنفیوز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, بھائی تو جو بات ہے وہ کیا کر دے, بتا دے. تو اگر مجھے کسی لفظ کا مطلب نہیں پتا, آپ کو کسی لفظ کا مطلب نہیں پتا, تو ہمیں چاہیے سیدھا سیدھا اس لفظ کا مطلب ہم بتا دیں. بھائی طاغوت اسے کہتے ہیں, یہ ایک چیز ہے جو جتنی بھی باطل قوتیں ہیں, کسی بھی سسٹم کو آپ مان لو دل و جان سے, تو یہ کیا ہے, طاغوت پر ایمان ہے. یہ سرکشی ہے یہ بھی. تو یہ ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے, بس اتنا کافی تھا. تو یہ ہے حساب کتاب, تھوڑا لمبا ہو گیا ری ایکشن.